ایک پرانی داستان ہے اس دور کی جب شہروں کے بیچ وسیع بیابان، گھنے جنگل اور پہاڑوں کی وادیاں سفر کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ اس وقت نہ سڑکیں ہموار تھیں، نہ سواری کا آسان انتظام اور نہ ہی راستے میں کھانے پینے کی سہولت۔ لوگ دنوں، ہفتوں بلکہ مہینوں پیدل یا قافلوں کے ساتھ سفر کرتے اور ہر موڑ پر خطرہ، بھوک پیاس، ڈاکوؤں کا خوف ان کے ساتھ ہوتا۔ ایسے ہی ایک سفر میں دو مسافر ایک ہی راستے پر آ ملے۔ پہلا مسافر ایک دولت مند تاجر تھا جسم پر ریشمی کپڑے، کمر پر چمکتی ہوئی تلوار اور بوجھل تھیلا جس میں سونے چاندی کے سکے، قیمتی نگینے اور زیورات بھرے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر غرور کی ایک مستقل لکیر کھینچی ہوئی تھی، جیسے زندگی کی ہر کامیابی اس نے اپنی محنت سے حاصل کی ہو اور اب اسے کسی کا احسان لینے کی ضرورت نہ ہو۔ اس کے قدموں میں تیزی تھی مگر دل میں سختی اور زبان پر شکر کا نام نہ تھا۔ وہ دوسرا مسافر ایک غریب عاجز انسان تھا، لباس پرانی مگر صاف، کندھے پر بوسیدہ کپڑے کی کھڑکھڑی جس میں بس ایک مشیر اور چند خشک روٹیاں تھیں۔ چہرہ دھوپ سے جلا ہوا مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے اس کے دل میں سکون اور اطمینان کا ایک بہتا ہوا چشمہ ہو۔ وہ کم بولتا مگر جب بھی بولتا اللہ کا شکر ادا کرتا اور ہر حال میں شکر ادا کرتا۔ دونوں کا دن بھر کا سفر دھوپ، گرد و غبار، پیاس میں گزرا۔ جنگل کے بیچ چھوٹے چھوٹے درختوں کے سائے کچھ دیر آرام کا سہارا دیتے مگر راستہ طویل تھا۔ سورج ڈھلنے لگا اور پیاس و بھوک نے دونوں کو تھکا دیا۔ اسی شام وہ ایک گاؤں کے قریب پہنچے۔ گاؤں کے کنارے پر ایک پرانا مگر نور آستانہ تھا جہاں ایک بزرگ اللہ والے رہتے تھے۔ ان کی شہرت دور دور تک تھی کہ وہ مسافروں کو پناہ دیتے، بھوکے کو کھانا کھلاتے، پیاسے کو پانی پلاتے اور ہر آنے والے کو دعا دے کر رخصت کرتے۔ دونوں مسافر آستانے کے دروازے تک پہنچے۔ اندر صحن میں ایک چراغ جل رہا تھا اور ایک نرم روشنی پورے ماحول کو سکون دے رہی تھی۔ بزرگ نے دروازے پر کھڑے ان دونوں کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے اندر بلا لیا۔ ان کی آنکھوں میں ایسی شفقت تھی جیسے برسوں بعد کوئی اپنا مل گیا ہو۔ انہوں نے ان دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اپنے خادم سے کہا کہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ کھانا آنے سے پہلے بزرگ نے دونوں کی حالت دیکھی۔ دولت مند مسافر کے کپڑے صاف اور قیمتی تھے مگر اس کے چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ غرور بھی جھلک رہا تھا۔ غریب مسافر کے کپڑے میلے پرانے تھے مگر اس کے چہرے پر عاجزی، اطمینان کی روشنی تھی۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، بیٹا، کھانے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ سن کر غریب مسافر نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے دن بھر کے سفر کے بعد ہمیں سایہ اور کھانا عطا کیا۔ اس کی آواز میں اخلاص اور عاجزی کا ایک عجیب سا سکون تھا۔ دوسری طرف دولت مند مسافر نے دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھائے مگر دل میں سوچا، یہ سب میری محنت اور قسمت کا نتیجہ ہے، شکر کس بات کا؟ اس کے چہرے پر جھلک اور دل میں غرور کی سختی تھی۔ بزرگ نے دونوں کے دلوں کا حال محسوس کر لیا مگر کچھ نہ کہا اور خاموشی سے کھانے کا آغاز کیا۔ کھانے کے بعد بزرگ نے دونوں کے لیے سونے کا انتظام کیا۔ رات گہری ہو گئی۔ آستانے کے صحن میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی اور چراغ کی روشنی میں ماحول مزید پرسکون ہو گیا۔ بزرگ نے غریب مسافر کو اپنے قریب بلایا اور اس سے باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے پوچھا، بیٹا، تمہارے پاس کچھ نہیں، پھر بھی تم خوش نظر آتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟
غریب مسافر نے عاجزی سے کہا بابا جی میں جانتا ہوں کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ بھوکا رکھے تو اس میں بھی حکمت ہے، اگر کھلائے تو بھی اس کی رحمت ہے، اس لیے میرا دل ہمیشہ شکر کرتا ہے۔ بزرگ نے یہ سن کر مسکرا دیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر دولت مند مسافر کو بلایا اور پوچھا بیٹا تمہارے پاس سب کچھ ہے مگر تمہارے چہرے پر سکون نہیں، کیوں نہیں؟ دولت مند نے بے نیازی سے جواب دیا سکون اور محنت اور دولت سے آتا ہے، شکر گزاری تو کمزور دل والے کرتے ہیں۔ یہ سن کر بزرگ کی آنکھوں میں ہلکی سی افسردگی آ گئی مگر انہوں نے کچھ نہ کہا۔ صبح جب سورج نکلا تو دونوں مسافر روانہ ہونے لگے۔ بزرگ نے غریب مسافر کو دعاؤں کے ساتھ کچھ سکے دیے اور کہا بیٹا یہ تمہاری امانت ہے، جہاں ضرورت مند دیکھو وہاں بانٹ دینا۔ غریب مسافر نے ان کا شکریہ ادا کیا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر کیا۔ دولت مند کو بزرگ نے کوئی سکے نہ دیے بلکہ صرف ایک نصیحت دی، بیٹا یاد رکھو نیت اور شکر گزاری ہی انسان کی اصل دولت ہے، باقی سب دھوکہ ہے۔ دولت مند نے مسکرا کر یہ بات سنی مگر دل میں اسے کوئی خاص اہمیت نہ دی۔ راستے میں کچھ دیر بعد دونوں الگ ہو گئے۔ غریب مسافر نے وہ سکے اپنے پاس رکھنے کی بجائے پہلے ہی گاؤں میں 2 یتیم بچوں کی ماں کو دے دیے اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھ کر آگے بڑھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ جہاں بھی وہ جاتا لوگ اس کی مدد کرتے، اسے کھانا دیتے، رات گزارنے کو جگہ دیتے، یوں اس کا سفر آسان خوشگوار ہو گیا۔ دوسری طرف دولت مند مسافر جنگل کے راستے میں ڈاکوؤں کے ایک گروہ کے ہاتھ آ گیا۔ ڈاکوؤں نے اس کا سارا مال لوٹ لیا اور اسے تنہا بیابان میں چھوڑ دیا۔ اب وہ بھوکا پیاسا بے سہارا تھا۔ دن بھر دھوپ میں بھٹکنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ اصل دولت سونے سکے نہیں بلکہ وہ دل ہے جو شکر کرنا جانتا ہے، وہ زبان ہے جو اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ کئی دن بعد قسمت نے دونوں کو پھر ایک جگہ ملا دیا۔ اس بار دولت مند کا غرور ٹوٹ چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں عاجزی آ گئی تھی۔ اس نے غریب مسافر سے کہا بھائی میں نے دولت کا غرور کیا اور اللہ کا شکر نہ کیا، اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ سب کچھ کھو بیٹھا۔ تمہارے پاس کچھ نہ تھا مگر تم امیر ہو، کیوں نہ کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ غریب مسافر نے مسکرا کر کہا بھائی اللہ ہر حال میں شکر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے، غرور کرنے والے کو عاجز کر دیتا ہے۔ اس قصے سے یہ سبق یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ زندگی اصل کامیابی اور دولت شکر گزاری، عاجزی اور اللہ پر بھروسے میں ہے۔ دنیا کی دولت غرور چند دن کا ہے مگر نیک نیتی، سچا دل اور شکر گزار زبان ہمیشہ انسان کو کامیاب رکھتی ہے۔ دن بھر سورج آگ برساتا رہا اور زمین سے اڑتی ہوئی دھول نے سانس لینا بھی مشکل بنا دیا۔ کچھ دیر دونوں ایک ہی درخت کے سائے میں رک جاتے، کبھی دور کہیں کسی چشمے کے پاس پانی پیتے، پھر آگے چل پڑتے۔ جیسے جیسے شام قریب آتی پیاس اور بھوک کی شدت بڑھتی۔ دونوں نے سوچا کہ رات گزارنے کے لیے کوئی محفوظ جگہ تلاش کرنی چاہیے۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا کہ دونوں ایک گاؤں کے کنارے پہنچے۔ گاؤں کے کنارے پر ایک پرانا خوبصورت آستانہ تھا۔ صحن میں ایک چراغ جل رہا تھا اور اس کی روشنی مٹی کی دیواروں پر ایک عجیب سا سکون برسا رہی تھی۔ درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں، قریب بہتا ہوا چھوٹا سا چشمہ اور ہلکی ہلکی ہوا، یہ سب کچھ دیکھ کر دونوں کے قدم خود بخود اس طرف بڑھ گئے۔ آستانے کے دروازے پر ایک سفید رئیس بزرگ بیٹھے تھے، چہرے پر نور، آنکھوں میں گہری شفقت، لہجے میں نرمی۔ انہوں نے دونوں کو دیکھا تو مسکرا کر کہا آؤ بیٹا سفر کی تھکن دور کرو، یہاں مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ دونوں اندر آ گئے۔ بزرگ نے خادم کو اشارہ کیا پانی اور کھانے کا انتظام کیا جائے۔ اس دوران بزرگ نے مسافر سے بات کی۔ انہوں نے دولت مند کی قیمتی پوشاک اور غرور ابھرا لہجہ دیکھا اور غریب مسافر کی عاجزی و شکر گزاری محسوس کی۔ کھانے سے پہلے بزرگ نے کہا بیٹا جو بھی کھاؤ اللہ کا شکر ضرور ادا کرو۔
غریب مسافر فوراً ہاتھ اٹھا کر بولا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے دن بھر کے سفر کے بعد ہمیں سایہ اور کھانا دیا۔ اس کی آواز میں اخلاص کی خوبصورتی تھی۔ دولت مند نے بھی ہاتھ تو اٹھائے مگر دل میں کہا، یہ سب کچھ میری محنت کا نتیجہ ہے، شکر کی کیا ضرورت ہے۔ بزرگ نے خاموشی سے دونوں کے دلوں کا حال پڑھ لیا مگر کچھ نہ کہہ سکا۔ کھانے کے بعد انہوں نے دونوں کے آرام کا انتظام کیا اور رات گہری ہوتی گئی۔ صحن میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، چراغ کی روشنی میں کچھ پر نور لگنے لگا۔ بزرگ نے غریب مسافر کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، بیٹا تمہارے پاس کچھ نہیں پھر بھی تم خوش اور مطمئن لگتے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ غریب مسافر مسکرا کر بولا، بابا جی میرا یقین ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بھوک ہو یا پیٹ بھرنا، سفر ہو یا منزل، سب اسی کی رضا سے ہوتا ہے۔ جب یہ یقین دل میں ہو تو شکایت کی گنجائش نہیں رہتی۔ بزرگ نے سر ہلایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، پھر دولت مند کو بلایا اور کہا، بیٹا تمہارے پاس سب کچھ ہے مگر چہرے پر سکون نہیں، کیوں؟ دولت مند نے بے نیازی سے کہا، بابا جی سکون تو کامیابی اور دولت مندی میں ہے، شکر گزاری کمزور لوگوں کا کام ہے۔ صبح جب یہ دونوں وہ اس بزرگ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا،